مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں بہترین انداز میں پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو اس ہستی پر جو روز محشر ہماری شفاعت کرے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نسب۔ نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف اور کنیت ابو القاسم تھی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد احمد ہوں، ماہی، حاشر اور عاقب یعنی آخری نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب سے زیادہ پاکیزہ، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ابراہیم کی نسل سے اسماعیل، بنی اسماعیل سے کنانہ، بنی کنانہ سے قریش، قریش سے بنو ہاشم اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ اور جب ہرقل نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہم میں سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ ہرقل نے جواباً کہا، انبیاء و رسل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ولادت باسعادت۔ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ پیدائش کے بعد ابو لہب کی لونڈی ثوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دنوں تک دودھ پلایا۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے تقریباً 4 سال تک آپ کو گود کھلانے کا شرف حاصل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ اپنے ننیال مدینہ گئے۔ واپسی پر مقام ابوا پر والدہ انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد موروثہ لونڈی ام ایمن نے آپ کی پرورش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کفالت کی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وفات پا گئے، جنہوں نے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو کفالت و تربیت کی وصیت کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مدد کی۔ معصوم عن الخطا، اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا اور اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس لیے جب قریش کے مابین تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے میں تنازع ہوا اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس کا حقدار ہوگا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر اس وقت 35 سال تھی، سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوئے، جس پر سب نے بیک زبان کہا، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک کپڑے میں رکھ کر سرداران قبائل کو کپڑے کا ایک ایک کنارہ پکڑنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات: سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ، اور سب سے آخر میں سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ نرینہ اولاد: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نرینہ اولادیں تھیں۔ قاسم، انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ عبداللہ، جن کا لقب طیب و طاہر تھا۔ ابراہیم، جو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ تینوں بچے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ بچیوں میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سب سے بڑی تھیں، ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، جن کی شادی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن و حسین کی والدہ محترمہ جو سیدنا علی کی زوجیت میں تھیں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئیں۔ نبوت و رسالت: 17 رمضان المبارک بروز پیر یعنی دوشنبہ کو غار حرا میں 40 سال کی عمر میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ سب سے پہلے سورۃ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں
نزول وحی کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے، مارے خوف کہ آپ کا سینہ اچھل رہا تھا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری داستان سنائی، جس پر انہوں نے تسلی دی اور کہا اللہ کی قسم وہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مصائب پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ انقطاع وحی کچھ مدت وہی بند رہی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال تھے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام کو آسمان و زمین کے مابین کرسی پر جلوہ افروز دیکھا، مرعوب ہو کر گھر تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ ان آیتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، جس پر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور ایذا اور تکلیف پہنچانا شروع کر دیا، جس پر چچا ابو طالب نے ڈھال کی مانند آپ کی مدد کی۔ ابتدائی 3 سالوں تک خفیہ طور پر دعوت کا کام کرتے رہے، اور جب فاصدع بما تؤمر یعنی اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دیجیے آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت اسلام دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی نے جب یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا تیری بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ ہجرت حبشہ جب مکہ والوں نے زیادہ تکلیف دینا شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ چچا ابو طالب کی وفات کے بعد لوگوں نے ایذا رسانی میں شدت پیدا کر دی۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، پاس ہی اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے اسے اٹھایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دیا۔ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، پھر انہوں نے اسے ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ سرداران قریش کو ہلاک کر دے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن عقبہ بن ابی معیط ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا لپیٹ کر زور سے کھینچا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑاتے ہوئے کہا کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب و سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد زیادہ تکلیف دینا شروع کیا تو آپ دعوت و توحید لے کر طائف پہنچے، جہاں انہیں عناد، ایذا و مذاق کے سوا کچھ نہ ملا۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ طائف سے مکہ واپس آ رہے تھے کہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہو کر گویا ہوا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اہل طائف کو پیس دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ مدینہ منورہ میں اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں مدینہ کے 6 آدمیوں کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے، جن کی دعوت سے مدینہ میں کافی لوگ مسلمان ہوئے، جس کے بعد خفیہ طور پر بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ پیش آئی، اور جب مدینہ میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ہجرت مدینہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دونوں غار ثور میں 3 دن تک چھپے رہے۔ مدینہ پہنچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال کیا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد اور گھر تعمیر کیا۔ غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات لڑیں، چند کے نام یہ ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، جس میں مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوہ بنی نذیر سن 4 ہجری کا واقعہ ہے، جس میں یہودیوں کو بدعہدی کے جرم میں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ غزوہ بنی مستلق ماہ شعبان سن 5 ہجری میں پیش آیا، جس میں دشمن کو شکست ہوئی۔
غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا، جس میں کفار مکہ ناکام ہو کر واپس گئے۔ غزوہ بنی قریظہ یہودیوں کے ساتھ پیش آیا، وہ مسلمانوں کے حریف تھے لیکن انہوں نے غداری و بغاوت کی، جس کی پاداش میں مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ مقام حدیبیہ پر مکہ والوں نے آپ کے ساتھ 10 سال کے لیے صلح کی اور اس سال عمرہ کرنے سے روک دیا۔ فتح خیبر یہ محرم سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ جنگ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ پیش آئی جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا، 12 کافر قتل ہوئے اور صرف 2 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ حنین شوال سن 8 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں کے مابین پیش آیا۔ غزوہ موتا سن 8 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں کے مابین پیش آیا۔ غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں پیش آیا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ رومیوں پر اتنا رعب پڑا کہ وہ مقابلے پر ہی نہ آئے۔ اس سال یعنی 9 ہجری کو عام وفود کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال مختلف وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 56 سرایہ بھی ارسال کیے۔ حج و عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف 1 حج کیا اور 4 عمرے کیے۔ حلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانی، سرخی مائل روشن چہرہ، گھنے بال، آنکھیں سخت سیاہ، سینے اور پیٹ پر معمولی بال، سینے سے ناف تک بالوں کی باریک دھاری، سینہ مبارک چوڑا تھا۔ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی و فیاض، راست باز، نرم مزاج، متواضع، پابند عہد، حیادار، بردبار اور سب سے زیادہ دلیر اور بہادر تھے۔ غیظ و غضب سے دور تھے، کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیتے، جو ملتا کھا لیتے، کھانوں میں کبھی عیب نہ نکالتے، مہینوں آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی، مریضوں کی عیادت کرتے، جنازوں میں حاضر ہوتے، فقراء و مساکین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، لوگوں سے ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آتے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اخلاق عالیہ کے حسین پیکر تھے۔ مناقب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ 1 ماہ کی مسافت سے لوگوں کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا گیا، پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا، جہاں بھی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لیں، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، مجھے شفاعت سے نوازا گیا اور ہر نبی اپنی قوم کے لیے خاص بھیجا جاتا جبکہ مجھے پوری دنیا والوں کے لیے بھیجا گیا۔ عبادت و ریاضت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں قیام اللیل میں ورم ہو جاتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حجۃ الوداع جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ مسلمانوں نے حج کیا۔ وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ وفات کے وقت آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ غسل و تکفین کے بعد آپ پر لوگوں نے باری باری نماز جنازہ ادا کی۔ اس ذات مبارکہ و مقدسہ پر ان گنت درود و سلام نازل ہو۔ تو سامعین، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہی چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔